ناظرین، سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دی تھی کہ 22 جنوری کو میں ایک سکینڈل کے اوپر خبر دوں گا آپ لوگوں کو. آج 22 جنوری ہے اور اس سکینڈل کے حوالے سے آلریڈی میڈیا کے اوپر آپ خبر دیکھ چکے ہوئے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو خزانہ کی، وہاں پہ یہ مسئلہ ٹیک اپ ہوا اور اب دیکھتے ہیں تو وہ جو خبر ہے، جو سکینڈل ہے، کافی بڑا ہے. 1000 گاڑیاں جو ہیں وہ ایف بی آر نے خریدنی ہیں. اس کے حوالے سے خبر ہے کہ یہ جب گاڑیاں خریدی جا رہی تھیں، اس کی جو بھی ٹینڈر وینڈر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اتنی بڑی نیگلیجنس جو ہے وہ ایف بی آر جیسا ادارہ، کیونکہ ایف بی آر پاکستان کے اندر جو سارا جمع تفریق جو پیسوں کا، وہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا ریونیو کیسے اکٹھا ہونا ہے، کتنی پاکستان کو ریونیو کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس حوالے سے ساری جمع تفریق وہی کرتے ہیں. تو کیا وجہ بنی کہ ایف بی آر سے یہ غلطی ہو گئی، اور یہ کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے یہ سکینڈل پکڑ لیا؟ اور آج جب یہ مدعا جو قائمہ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تو خبر یہی بتائی جا رہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کو روک دیا گیا ہے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے. ناظرین، 1010 جو گاڑیاں ہونڈا سٹی خریدی جانی تھی، اب معاملہ رک گیا ہے. تو فیصل واڈا صاحب سے ٹو سٹارٹ ود پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ان کے پاس خبر آئی، اور ایف بی آر نے یہ جو ہے ان سے یہ صرف نظر یا ویسے ہی کسی فائل نظر ہی نہیں آئی ان کے سامنے سے، فائل آئی اور فائل آگے پیچھے ہو گئی. ٹوٹل گاڑیوں کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ اگر یہ اس طریقے سے کام چلتا تو کتنے پیسے بچائے جا سکتے تھے؟ اور پھر ہے کون اس سارے معاملے کے پیچھے؟ فیصل واڈا صاحب. بہت شکریہ گومن صاحب. دیکھیں گومن صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا کام ہے پاکستان کے ایکسچیکر کو اور پاکستان کو نقصانات سے بچانا. اور ایسی چیزیں جب میری گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کے دوران بھی ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا میں کھڑا ہوا، ان کو روکا، انڈو کیا. جو نہیں کر سکا اس کا بھگتان بھی آج لوگ بھر رہے ہیں. اس میں بہت سمپل سی چیز ذرا دماغ میں رکھ لیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایف بی آر کا ہدف تھا 384 ارب روپے، جو انہوں نے ہدف اپنا پورا نہیں کیا. 384 ارب روپے پہلا جو ہے سمائی کا ہدف تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. تو آپ نے ہدف بھی نہیں لیا اور اس کے انعام میں کہ آپ نے ناکامی کی ہدف پورا کرنے میں، تو ناکامی کے لیے ہم پہلے تو 5-7 ارب روپے کی آپ کو گاڑیاں دے دیں، پھر اس میں کروڑوں روپے کی چوری دے دیں، پھر آپ اس کی مینٹیننس، اس کا فیول کریں تو وہ اربوں میں چلی جاتی کہانی. اور بڑا بلیٹنٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے، کسی کے پاس نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی جواب تھا، کاغذات پیش نہیں کیے. میرے پاس فائل پوری موجود ہے، کچھ کاغذات یہاں موجود ہیں. اور اس میں میں نے ان سے جب سوالات شروع کیے تو ان کے پاس کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو پریزنٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، تھینک یو کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور 384 ارب کی کلیکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. ابھی تک 6 بلین کی گاڑیاں یا 5 یا 7 بلین کی گاڑیاں لینی ہیں. اس میں پہلے فیز میں ان کے حساب سے ہی سستی گاڑی، اچھی گاڑی اور مول مرارات کا کر رہے ہیں تو 50-60 کروڑ روپے تو ان کے کاغذ کے اوپر ہی کلیئر نظر آ رہے ہیں. جو ایک کانٹریکٹ بنایا گیا اس میں کوئی ٹینڈر اخبار میں نہیں آیا. اسپیسیفک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، بالکل سر جی. اچھا، کوئی اخبار میں نہیں آیا کیونکہ اس میں کہیں کوئی زیر زبر قانون میں تھا، اس کے تحت اخبار میں اور کوئی کمپٹیشن نہیں. نہ کیا ہے، نہ ہونڈائی ہے، نہ سوزوکی ہے، نہ چائنیز گاڑیاں ہیں. ٹویوٹا اور ہونڈا اسپیسیفک یہ سمری میں لکھا گیا اور اپروول میں لکھا گیا اپ ٹو 1300 سی سی. یہاں سے گیم کا مدعا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو ہم ناکامی کے اوپر 6 ارب کی گاڑیاں لے کے دیں، 1-2 ارب کا، 4-5 ارب کا نقصان برداشت کریں اور اس کے بعد چوری بھی برداشت کر لیں. میں نے کہا جی سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، آپ ہدف تو پورا کر لیں. انعام کے طور پہ ہم آپ کو 6-8-10 بلین کے بجائے 20 بلین کی گاڑیاں دیں گے، چوری سمیت دے دیں گے، ہدف پورا کر لیں. اچھا، اب ہدف میں کیا ہوا؟ ٹیکنیکل کا ایف بی آر کی طرف سے آیا کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہم نے جب بات کی تو ٹیکنیکل کمیٹی نے یہ بات، میں نے کہا ٹیکنیکل کمیٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ گدھے اور گھوڑے کا فرق نہیں پتا، اگر آپ کو گھاس اور بسکٹ کا فرق نہیں پتا، کہ آپ نے جو گاڑیاں پسند کی ہے وہ 1328 ہیں. تو 1328 سستی بھی ہے، برانڈ بھی ہے، سامان بھی اس میں زیادہ آ رہا ہے، 2 سال کی وارنٹی بھی وہ دے رہے ہیں،
فری میں چیزیں بھی دے رہے ہیں. آپ نے آخر میں جا کر ایک اور برانڈ کو سارا کوئی دے دیا کہ گمن صاحب کی ٹائی ہوگی بلو, رنگ ہوگا کوٹ کا کالا, پہنی ہوئی قمیض سفید, بال ہوں گے بلیک, قد ہوگا 6 فٹ 2 انچ. جا کانٹریکٹ آپ کو چلا گیا. ٹھیک ہے, بلیٹنٹ چوری, بلیٹنٹ بےایمانی. ٹھیک ہے, اور پھر ڈیدہ لڑائی یہ کہ میں نے, کیونکہ ایکسچیکر, اگر میں اچھا سیاستدان ہوتا تو میں اسکیم ہونے دیتا, پیمنٹیں ہونے دیتا اور رگڑتا پھر. لیکن کیونکہ ہمیں ایسے ایف سی کے پلیٹ فارم سے سمجھایا گیا کہ پاکستان کی بقا کے لیے جو بہتر اس سے کر لو, تو میں نے ایسا نہیں کہ آج ہی اٹھایا, میں نے وزراء کو فون کیا, کمیٹی کے اور لوگوں نے کہا کہ اس معاملہ غلط جا رہا ہے, اس کو اسکروٹنائز کر لیں اور اس کو صحیح کر لیں. ہر درمی یہ تھی کہ جس تاریخ کو 10 جنوری 2025 کو ایک لیٹر آ رہا ہے اور 10 جنوری 2025 کو پرچیز آرڈر بھی جا رہا ہے. اتنی تیزی ہے پاکستان میں, کسی چیز میں تیزی نہیں ہے, اس میں تیزی ہے. اچھا فیصل واڈر صاحب چلیں, اچھا ہو گیا ناظرین. یہ اگر غلطی ہوئی ہے, ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے جب تک ہم اپنے آفیسز کو فلی ایکیپ نہیں کریں گے. ظاہر ہے ریکوری کرنی ہے تو لوگوں کو گاڑیوں کی ضرورت ہے. دس از آرگومنٹ. ایک منٹ سر, ایک منٹ رک جائیں, پہلے سائیکل پہ کر. میں یہ کہتا ہوں, آپ ہمیں میں نے ایف بی آر سے پوچھا, آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم آپ کو دے دیں اس چوری سمیت, تو آپ اپنے ہدف کا 25% کلیکٹ کر کے دیں گے؟ 25%, یعنی کہ 100 ارب. تو ان کا جواب پتہ کیا تھا, ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. تو میں کہا ٹرائی کے اندر بلینز گھما دیں ہم.